الحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا جد الحسن والحسين۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگ دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ابو جہل لعین نے ساری زندگی شب و روز کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے اسلام کی شمع گل ہو جائے، دین حق کا چرچا نہ ہو سکے، صراط مستقیم کا راستہ بند ہو جائے۔ اس ارادہ بد کی تکمیل کے لیے اس نے اسلام قبول کرنے والوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم کا بازار گرم کیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوپہر کے وقت ننگے بدن گرم زمین پر لٹاتے اور اوپر گرم ریت ڈال کر مارتے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طرح طرح کی اذیتیں دی جاتی۔ اس عاشق صادق کو زمین پر لٹا کر بدن پر گرم پتھر رکھے جاتے، گلے میں رسی ڈال کر گلیوں میں گھسیٹتے۔ غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اذیتیں اور تکلیفیں دی گئیں ان کو بیان کرنے کی زبان میں طاقت نہیں، قلم ان مصائب کو تحریر میں نہیں لا سکتی۔ مشرکین مکہ نے صرف اسلام قبول کرنے والوں کو تحت مشت بنانے کے ساتھ ساتھ ہادی اسلام علیہ السلام کو بھی طرح طرح کی اذیتیں پہنچائیں۔ آپ کو جادوگر، ساحر، کاہن اور مجنون کہا معاذ اللہ۔ آپ کے راستہ میں کانٹے بچھائے گئے، آپ پر کئی مرتبہ سنگ باری کی گئی جس سے آپ کا رخ انور جو ہے خون سے رنگین ہو جاتا، مگر فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کب بجھے جسے روشن خدا کرے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پر خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس نور حق کی عظمت اور سربلندی کو قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا ڈالیں اور اللہ کو اپنا نور پورا کرنا ہے، وہ کافر گناہ بنائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا جد الحسن والحسين۔